تفسیر دیکھیے، پارہ نمبر 7 ہے، سورۃ المائدہ، آیت نمبر 101 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان چیزوں کے بارے میں سوال مت کرو جو اگر تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں، اور اگر تم ان کے بارے میں اس وقت سوال کرو گے جب قرآن نازل کیا جا رہا ہے تو تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے درگزر فرمایا، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت بردبار ہے۔ یعنی اگر بلا ضرورت سوال کرو گے اور اس کا جواب تمہاری آسانی کے خلاف اتر آیا تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے، اور پھر اس پر عمل نہ کرنے کی صورت میں اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان قرار پاؤ گے۔ اب جب کہ قرآن اتر رہا ہے، تمہارے سوالوں کا جواب بھی اتر سکتا ہے، تو تم بہت سی چیزوں کو اپنے اوپر فرض یا حرام کروا لو گے، کیونکہ اس وقت تو قرآن نازل ہو رہا تھا نا۔ اس وجہ سے بہت سی روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ سوال کرنے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک مسلمانوں کے حق میں مسلمانوں میں سے جرم کے لحاظ سے سب سے بڑا مجرم وہ شخص ہے جس نے کسی ایسی چیز کے متعلق سوال کیا جو حرام قرار نہیں دی گئی تھی، پھر اس کے سوال کی وجہ سے حرام کر دی گئی۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو ادب سکھایا ہے کہ ایسی چیزوں کے بارے میں سوال کرنے سے منع فرما دیا جن کے بارے میں سوال کرنے کا یا پھر قرید کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے جواب میں ایسی باتوں کو ظاہر کیا جائے جو ان کو بری لگے۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں، لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی کثرت سے سوال پوچھے، تو ایک دن آپ تشریف لائے اور منبر پر چڑھ کر فرمانے لگے، آج تم مجھ سے جو بھی سوال پوچھو گے میں تمہیں اس کا جواب دوں گا۔ یہ سن کر صحابہ کرام ڈر گئے کہ شاید کوئی معاملہ پیش آنے والا ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں، میں نے دائیں بائیں دیکھا تو محسوس ہوا کہ ہر شخص اپنے کپڑے میں سر چھپائے رو رہا ہے۔ پھر ایک شخص نے خاموشی توڑ دی۔ اس کا جب کسی سے جھگڑا ہوتا تھا تو لوگ اسے کسی اور باپ کی طرف منسوب کرتے تھے، تو اس نے عرض کیا، اللہ کے نبی میرا باپ کون ہے؟ یعنی لوگ مجھے گالی دیتے ہیں، کسی غیر باپ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا باپ حذافہ ہے۔ پھر حضرت عمر نے کھڑے ہو کر عرض کی کہ ہم اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہیں، اور برے فتنوں سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خیر اور شر کا جیسا منظر آج دیکھا ہے، کبھی اس طرح کا اچھا یا برا منظر نہیں دیکھا۔ مجھے آج جنت اور جہنم کا منظر دکھایا گیا ہے، حتیٰ کہ میں نے انہیں دیوار سے بھی قریب دیکھا ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا نا کہ سوال پوچھو میں جواب دوں گا، تو صحابہ کرام گھبرا گئے۔ لہٰذا ایسے سوالات نہ کیے جائیں جن کی کوئی ضرورت نہیں۔
مراد یہ ہے کہ چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو، ممکن ہے تمہارے سوال کی وجہ سے ایسا حکم نازل ہو جائے جس میں سختی ہو۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس وقت تک چھوڑے رکھو جب تک میں تمہیں چھوڑے رکھوں، کیونکہ تم سے پہلے لوگ کثرت سوال اور اپنے انبیاء سے اختلاف کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں۔ عفا اللہ عنہا، اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس سے پہلے جو سوال تم کر چکے اللہ نے وہ معاف فرما دیے ہیں، اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کی رحمت اور معافی ہے کہ اس نے ان چیزوں سے درگزر کیا، بیان نہیں فرمایا اور تمہارے لیے ان کے کرنے اور نہ کرنے کی گنجائش باقی چھوڑ دی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے دین میں آسانیاں دے دی ہیں، لہذا سوال کر کے اپنے آپ کو پریشانی میں مبتلا نہ کرو۔ قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها كافرين، بے شک تم سے پہلے ان کے بارے میں کچھ لوگوں نے سوال کیا، پھر وہ ان سے کفر کرنے والے ہو گئے۔ یہ بنی اسرائیل کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ ان کا حال یہ تھا کہ اپنے انبیاء سے بار بار پوچھتے، کریدتے، جب وہ چیز حرام ہو جاتی پھر بات نہیں مانتے، دونوں حالتوں میں وہ نافرمان تھے۔ یہ ساری آفت کیوں آتی تھی ان پر؟ بلا ضرورت کثرت سوال کرتے تھے۔ حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، سورہ آل عمران آیت نمبر 97، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو اس کی طرف راستے کی طاقت رکھے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے رسول علیہ السلام، کیا حج ہر سال فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ انہوں نے پھر پوچھا، کیا یہ ہر سال فرض ہے؟ آپ پھر بھی خاموش رہے۔ تیسری بار پوچھا، کیا حج ہر سال فرض ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، ہر سال فرض نہیں ہے، اور اگر میں ہاں کہہ دیتا ہر سال حج کرنا واجب ہو جاتا، جبکہ تم اس کی طاقت نہ رکھتے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ بغیر ضرورت کے اتنے سوالات نہ کیے جائیں کہ انسان اپنے آپ کو پھر پریشانی میں مبتلا کر لے۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون۔ اللہ تعالیٰ نے نہ کوئی بحیرہ بنایا ہے، نہ سائبہ، نہ وسیلہ اور نہ حام، لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، گھڑتے ہیں، ان کی اکثریت عقل نہیں رکھتی۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فضول سوالات کرنے سے منع فرمایا۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایسے کام اپنے اوپر لازم کر لینے سے منع فرمایا ہے جو اللہ کی طرف سے لازم نہیں ہے۔ خود سے ایسے کام ایجاد مت کرو۔ یہاں پر کچھ جانوروں کے نام لیے گئے ہیں، اس سے مراد کیا ہے یہ آپ نے یاد کر لینا ہے۔ اہل عرب زمانہ جاہلیت میں بتوں کے نام پر جانور اپنے چھوڑ دیا کرتے تھے، پھر ان سے فائدہ بھی اٹھانا حرام سمجھتے تھے خود ہی۔ یہاں پر 4 قسم کے جانور بیان کیے گئے ہیں۔ سعید بن مسیب فرماتے ہیں، بحیرہ وہ جانور ہے جس کا دودھ بتوں کے لیے روک لیا جاتا ہے، لوگوں میں سے کوئی بھی اس سے دودھ حاصل نہیں کرتا کہ اس کا دودھ بتوں کے لیے ہے۔ سائبہ وہ جانور ہے جسے وہ اپنے معبودوں کے لیے کھلا چھوڑ دیتے ہیں، اس پر سواری نہیں کرتے، سامان نہیں لادتے، بس جی یہ آزاد ہے ہمارے معبودوں کے لیے۔
اس کی ایک طرح سے تعظیم کرتے ہیں۔ وسیلہ وہ اونٹنی ہے جو پہلی دفعہ مادہ بچہ دیتی ہے، پھر دوسری بار بھی مادہ بچہ دیتی ہے، وہ اسے اپنے بتوں کے نام پر آزاد چھوڑ دیتے ہیں۔ وسیلہ وصل سے نکلا ہے، یہ نام اس لیے رکھتے ہیں کہ اس نے 2 مادہ بچے یکے بعد دیگرے پیدا کیے ہیں، درمیان میں کوئی نر نہیں ہے، اس کے بعد اسے وہ بتوں کے لیے آزاد کر دیتے ہیں، یہ بھی بتوں کے نام پر ہے۔ حام، یہ نر اونٹ ہوتا ہے جس کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا ہے، اس پر کوئی چیز نہ لادتے ہیں، نہ اس سے کوئی فائدہ حاصل کرتے ہیں، اس کا نام حامی رکھ لیتے ہیں۔ سعید بن مسیب حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے عمر بن عامر خزائی کو دیکھا کہ وہ اپنی آنتیں آگ میں کھینچ رہا تھا، یہ وہ پہلا شخص تھا جس نے سائبہ چھوڑنے کی رسم نکالی تھی، یہ بخاری کی روایت ہے۔ بحیرہ، سائبہ وغیرہ کی یہ تفسیر سعید بن مسیب نے کی ہے۔ مشرکین عرب کسی ایک دین پر متفق نہیں تھے، ہر قبیلے کی الگ الگ بدعات تھی۔ بعض نے کہا ہے بحیرہ وہ ہے جس کا کان وہ بتوں کے نام پر پھاڑ دیتے تھے، چیر دیتے تھے، دیکھ کے پتہ چلے یہ فلاں بت کا ہے جانور، ٹھیک ہے۔ بحیرہ بحر سے ہے نا، فعیلتن بمعنی مفعولتن، جس کا معنی ہے پھاڑنا۔ بعض کہتے ہیں سائبہ، آزاد چھوڑی ہوئی اونٹنی، جس سے 10 بچے سب کے سب مؤنث پیدا ہوتے، پھر وہ اسے چھوڑ دیتے، نہ اس پر سواری کی جاتی۔ وسیلہ 2 مادہ بچے 7 مرتبہ یکے بعد دیگرے جو اونٹنی پیدا کرتی، وہ اس کو پھر بتوں کے نام پر آزاد کر دیتے۔ یہ مختلف بدعات تھی ہر قبیلے کی، تو مختلف اس کی تعریفات ہیں، ٹھیک ہے۔ حامی یعنی اپنی حفاظت کرنے والا، جس اونٹ کے 10 بچے پیدا ہو جاتے پھر وہ اسے چھوڑ دیتے، نہ سواری کرتے، اسے کسی چیز سے پھر روکتے نہیں، اور مزید ظلم یہ تھا، کہتے تھے یہ اللہ کا حکم ہے۔ بڑی بات آپ یہ دیکھیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا، ما جعل اللہ، اللہ نے ایسا کچھ بنایا ہی نہیں ہے۔ اسی طرح غیر اللہ کے نام پر جانور چھوڑنے کا یہ سلسلہ اب بھی کفار کے علاوہ نام نہاد مسلمانوں میں بھی پایا جاتا ہے کہ یہ گائے جی پیروں کی ہے، پیروں کی گائے، مختلف درباروں کے نام لے کر جانور جہاں مرضی چاہیں پھریں، جو مرضی کریں، انہیں کچھ نہیں کہا جاتا کہ جی یہ فلاں دربار کے ہیں، وقف ہیں، تو یہ چیزیں بالکل بھی درست نہیں ہیں، اسلام میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسے جانور بنائے نہیں ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے اور رسول کی طرف، تو کہتے ہیں ہمیں وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ جب سمجھایا جاتا ہے نا کہ یہ شرک ہے، نہ کرو، وہ کہتے ہیں کہ جیسا ہم نے کرتے دیکھا ہم نے بھی وہی کرنا ہے۔ آج بھی آپ کو یہی جواب ملیں گے، أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، کہ اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ بھی جانتے نہ ہوں اور نہ ہدایت یافتہ ہوں، یعنی جن کی وہ پیروی کر رہے ہیں ان کو بھی کچھ آتا جاتا نہیں تھا۔ مشرکین مختلف شرکیہ اعمال میں مبتلا تھے۔ جب ان سے کہا جاتا کہ تم لوگ شریعت کی طرف آؤ، اپنے باپ دادا کی تقلید کو چھوڑو جنہوں نے اللہ کے بارے میں جھوٹ کہا ہے،
فوراً کہتے نہیں ہم تو انہی کی پیروی کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگرچہ وہ جانتے نہیں تھے، اگرچہ وہ ہدایت یافتہ نہیں تھے، تب بھی تم ان کی پیروی کرو گے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 170 میں آپ یہ مضمون پڑھ چکے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو کہتے ہیں ہم اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھتے ہوں اور نہ ہدایت یافتہ ہوں؟ آج بھی لوگ ایسے کہتے ہیں نا جی ہم نے یہ اپنے بڑوں کو کرتے دیکھا، ہم نے یہ کرنا ہے۔ ان کو تو شریعت کی طرف بلایا جا رہا ہے لیکن وہ آتے نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ہدایت اور علم کی مثال جس کے ساتھ مجھے اللہ نے مبعوث فرمایا ہے تیز بارش کی طرح ہے جو زمین پر برسے۔ جو زمین صاف ہوتی ہے وہ پانی کو جذب کر لیتی ہے، پھر بہت سا چارہ اور گھاس اگتی ہے۔ جو زمین سخت ہوتی ہے بارش تو اس پر بھی ہوتی ہے لیکن وہ پانی کو روک لیتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، وہ اس کو پیتے ہیں، اپنے جانوروں کو پلاتے ہیں اور کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ کچھ بارش زمین کے دوسرے حصے کو پہنچتی ہے جو بالکل چٹیل میدان ہے، نہ سبزہ اگاتا ہے نہ پانی کو روکتا ہے۔ ایسی ہی مثال اس شخص کی ہے جو اللہ کے دین کی سمجھ حاصل کرے، وہ چیز اسے فائدہ دے، وہ اس کو پڑھے اور پڑھائے۔ بخاری کی روایت ہے۔ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں صرف اپنے تک فائدہ رکھتے ہیں، بعض وہ فائدہ آگے پہنچاتے ہیں اور بعض نہ خود فائدہ لیتے ہیں نہ آگے پہنچاتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر اپنی جانوں کا بچاؤ لازم ہے، تمہیں وہ شخص نقصان نہیں پہنچائے گا جو گمراہ ہے جب تم ہدایت پا چکے۔ اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ یعنی توحید اور شریعت کے احکام کی اس قدر وضاحت اور بار بار ترغیب دلانا، اللہ کی نافرمانی سے ڈرانا، عذاب سے ڈرانا، اس کے باوجود اگر یہ لوگ اپنی جہالت پر اصرار کریں تو تم ان کی گمراہی کی پرواہ نہ کرو، خود سیدھے راستے پر رہو، ان کی گمراہی کا وبال تم پر نہیں ہے۔ سب سے پہلے اپنی اصلاح کی فکر کرو، اپنی جانوں کو بچاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ دوسروں کی فکر میں تم اپنی اصلاح کو بھول جاؤ۔ تم سیدھے راستے پر ہوگے تو گمراہ لوگ تمہارا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے۔ بعض دفعہ انسان خود بھی گمراہ ہو جاتا ہے۔ اپنا بچاؤ لازمی کرو۔ خود سیدھے راستے اور ہدایت پر رہنے میں یہ بھی شامل ہے کہ نیکی کا حکم دیتے رہو گے اور برائی سے منع کرتے رہو گے تو گمراہی تمہیں نقصان نہیں دے گی۔ بعض لوگوں نے اس آیت سے یہ سمجھا ہے کہ صرف اپنی نجات کی فکر کرو، کسی کو کچھ نہ کہو۔ نہیں، یہ غلط ہے۔ بات یہ ہے کہ اپنی اصلاح کی فکر کرو اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے رہو، تو پھر دوسروں کی گمراہی کا وبال تمہارے سر نہیں آئے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے ایک خطبہ میں فرمایا، لوگو تم اس آیت کو پڑھتے ہو اور اس کا غلط مطلب لیتے ہو۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، یعنی کون سی آیت؟ جو آج ہم پڑھ رہے ہیں،
نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب لوگ ظالم کو دیکھیں پھر اس کا ہاتھ نہ روکیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب پر عذاب لے آئے۔ ابو داود کی روایت ہے۔ اذا اهتدیتم، یہ الفاظ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ باوجود تمہارے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لوگ باز نہ آئیں تو پھر تم پر کوئی بوجھ نہیں کہ اب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا جب تم ہدایت پا چکے، یعنی تمہارا عمل بھی درست ہوا اور تم نے حکم بھی صحیح دیا۔ یا ایہا الذین آمنوا شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت تحبسونہما من بعد الصلاة فیقسمان باللہ ان ارتبتم لا نشتری به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہاری آپس کی شہادت جب تم میں سے کسی کو موت آ پہنچے وصیت کے وقت دو عدل والے آدمی ہوں گے جو تم میں سے ہوں یا دو اور تمہارے غیر سے ہوں، اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو پھر تمہیں مصیبت آ پہنچے یعنی موت کی، تم ان دونوں کو نماز کے بعد روک لو گے، اگر تم شک کرو پس وہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں گے کہ ہم اس کے ساتھ کوئی قیمت نہیں لیں گے اگرچہ وہ قرابت والا ہو، اور نہ ہم اللہ کی شہادت چھپائیں گے، بے شک ہم اس وقت یقیناً گناہ گاروں میں سے ہوں گے۔ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين۔ پھر اگر اطلاع پائی جائے کہ بے شک وہ دونوں کسی گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں تو دو اور ان کی جگہ کھڑے ہوں گے، ان میں سے جن کے خلاف گناہ کا ارتکاب ہوا ہے جو زیادہ قریب ہوں، پس وہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں گے کہ یقیناً ہماری گواہی ان کی گواہی سے زیادہ سچی ہے اور ہم نے زیادتی نہیں کی، بے شک ہم اس وقت یقیناً ظالموں میں سے ہوں گے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں جب تم سفر کی حالت میں ہو اور تم پر موت کے آثار ظاہر ہونے لگے اور تمہارے پاس کوئی مال یا اثاثہ ہو، تو اللہ کا حکم یہ ہے کہ مسلمانوں یا پھر غیر مسلموں میں سے دو عادل اور سچے آدمیوں کو اس پر گواہ بناؤ۔ اب سفر میں ہے، بالکل حالت خراب ہوگی، موت کا وقت قریب آ گیا، اب اس مال کا کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دو گواہ لے لو مسلمانوں میں سے، ان کو گواہ بناؤ، یعنی ان کے سپرد کی جائیں گی چیزیں۔ مسلمان نہیں ہیں تو پھر غیر مسلموں میں سے عادل ہوں اور صدق والے ہوں، سچے ہوں، ان دو آدمیوں کو اس پر گواہ بنا لو جو میت کے وارثوں کے پاس مرنے والے کا سامان پہنچا دیں گے۔ اگر ان دونوں گواہوں کے بارے میں میت کے ورثاء کو شبہ ہو جائے کہ انہوں نے سارا مال نہیں دیا، ہمارے بھائی یا بیٹے کے پاس زیادہ مال تھا، انہوں نے خیانت کی ہے اور انہوں نے کچھ مال چھپا لیا ہے، پھر وہ کیا کریں؟ دیکھیں نا، سفر میں ہیں، کوئی دو لوگ مل گئے،
ان کو اللہ کے لیے گواہ بنایا. سب سے پہلے یہاں پر اللہ کا ڈر اور اللہ کا تقوی، اس کی اہمیت سمجھ آتی ہے کہ ان کو گواہی پوری کرنی چاہیے. لیکن اگر وہ مال لے کر آئے، میت کے جو ورثاء ہیں ان کو لگا کہ ہمارے بیٹے یا بھائی کے پاس مال زیادہ تھا، یہ کم لائے ہیں، انہوں نے خیانت کی ہے، تو وہ کیا کریں؟ کیونکہ اب میت یعنی کہ جس کا مال تھا وہ تو چلا گیا نا، کس سے پوچھیں گے، کیا کریں گے؟ وہ کیا کریں گے؟ اگر ان کو شبہ ہو گیا ہے، نماز کے بعد وہ 2 گواہوں کو روک لیں گے حلف اٹھانے کے لیے. نماز کے بعد کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ ایک مجمع ہوگا، اس میں روک لیں گے. پھر وہ اللہ کی قسم کھائیں گے اور کہیں گے کہ ہم مال کی وجہ سے اللہ کی جھوٹی قسم نہیں کھائیں گے، چاہے جسے فائدہ پہنچانے کے لیے ہم قسم کھا رہے ہیں وہ ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. یہ گواہ قسم اٹھائیں گے کہ بھئی ہم جھوٹی قسم نہیں اٹھا رہے، سچی بات ہے، مال اتنا ہی تھا. اور یہ کہیں گے جس گواہی کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے ہم اسے چھپائیں گے نہیں، اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم گناہگار ہوں گے. ٹھیک ہے؟ اگر ان دونوں کے قسم کھا لینے کے بعد یہ پتہ چل جائے کہ انہوں نے خیانت کی ہے، پھر بھی ورثاء کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمارا مال کم ہے، زیادہ ہونا چاہیے تھا. ایک تو یہ کہ ان کو یقین آ گیا، بات ختم ہو گئی. لیکن ان کو یقین نہیں آیا، وہ کہتے ہیں خیانت ہوئی ہے. وہ کیا کریں گے اب؟ یعنی وہ 2 گواہوں نے قسم اٹھا لیا کہ بھئی ہم سچے ہیں، ورثاء کہتے ہیں نہیں انہوں نے خیانت کی ہے. تو اب ان کے لیے حکم یہ ہے، میت کے رشتہ داروں میں سے 2 قریبی رشتہ دار آگے بڑھیں گے اور حلف اٹھائیں گے اور کہیں گے کہ ہم دونوں کی گواہی ہے کہ یہ گواہ خیانت کر رہے ہیں، جھوٹی قسم کھاتے ہیں، مال زیادہ تھا یہ کم لے کر آئے ہیں. اور وہ کہیں گے کہ ہم اپنی گواہی میں زیادتی نہیں کر رہے، اگر ہم زیادتی کریں تو ہم ظالم ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس طرح حلف لینے کی حکمت بیان فرمائی کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ گواہ آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہوئے سچ بول دیں گے اور خیانت کی شکل میں 2 قریبی رشتہ داروں سے حلف لینے کی حکمت یہ ہے کہ حالت سفر کے گواہ ڈریں گے کہ اگر ہم نے جھوٹی قسم کھائی تو بدلے میں وہ بھی قسم کھائیں گے اور ہماری قسم کو رد کر دیا جائے گا. کیونکہ قریبی رشتہ دار جب قسم کھائیں گے کہ مال تو زیادہ تھا جی، تو جو 2 گواہ ہیں ان کا جھوٹ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے گا. ان آیات کی شان نزول میں ایک واقعہ آتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں 3 شخص تھے. بنو سہم قبیلے کا ایک مسلم شخص تھا، یعنی ایک مسلمان تھا، اور 2 نصرانی تھے، تمیم داری اور عدی. سہمی شخص کو موت آ گئی، کوئی اور مسلمان نہیں تھا، اپنا جتنا سامان تھا تمیم داری اور عدی کے حوالے کر دیا. پھر جب وہ دونوں اس کے ترکے کے ساتھ واپس آئے تو ورثاء نے دیکھا کہ چاندی کا ایک جام جس پر سونے کے نقش و نگار بنے ہوئے تھے وہ غائب ہے. مقدمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمیم داری اور عدی سے قسم لی اور انہیں چھوڑ دیا. قسم لینے کے بعد ان کو چھوڑ دیا. بعد میں وہ جام مکہ میں ملا. ان لوگوں نے جن کے پاس سے وہ جام ملا تھا کہا کہ ہم نے اسے تمیم اور عدی سے خریدا ہے، یعنی کہ وہ جھوٹے تھے. پھر اس سہمی کے ورثاء میں سے 2 آدمی کھڑے ہوئے، انہوں نے گواہی دی کہ یقیناً یہ جام ہمارے قریبی رشتہ دار کا ہے، یعنی سہمی کا جام ہے. اس بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، سورۃ المائدہ آیت نمبر 106.
ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ گواہی کو اس کے طریقے پر ادا کریں یا اس سے ڈریں کہ ان کی قسمیں ان قرابت داروں کی قسموں کے بعد رد کر دی جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سنو، اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ سارا مفہوم میں واضح کر چکی ہوں، جس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ کا تقوی کس قدر ضروری ہے، اللہ کا ڈر ہونا کتنا ضروری ہے۔ بغیر دیکھے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اس کا ٹیسٹ اللہ تعالیٰ ہم سے زندگی میں کئی بار ایسے مواقع پیش آتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ آزمائش کرتے ہیں، ٹیسٹ کرتے ہیں۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس پر پورا اترے اور اپنے اندر تقوی کی صفت کو پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔